الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی صاحب الجود والکرم، معدن العلم والحکم، وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. دوستو اور بزرگو، ربیع الاول کا مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے کو بڑی نسبت سے نوازا ہے. ویسے تو اللہ نے کوئی دن، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی وقت ایسا نہیں بنایا جس کو کوئی نہ کوئی نسبت رب نے نہ عطا کر رکھی ہو. البتہ ربیع الاول کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے اندر محبوب خدا دنیا میں تشریف لائے. ایسی ہستی آئی کہ جس کی انتظار میں کل کائنات تھی. جن و بشر تھے، ارض و فلک تھے، حجر و شجر تھے،
درندے انتظار میں تھے، پرندے بھی انتظار میں تھے، چرندے بھی انتظار میں تھے، مچھلیاں بھی انتظار میں تھیں، سمندر بھی انتظار میں تھے، دریا اور صحرا بھی انتظار میں تھے، پہاڑوں کی بلندیاں انتظار میں تھیں، فضائیں انتظار میں تھیں، آسمان ساتوں انتظار میں تھے، چاند سورج ستارے بھی انتظار میں تھے، کل فرشتے بھی انتظار میں تھے، مکہ بھی انتظار میں تھا، مدینہ بھی انتظار میں تھا، جبل نور بھی انتظار میں تھا، جبل سور بھی انتظار میں تھا، غار سور بھی انتظار میں تھی، غار سور میں بیٹھا سانپ دیدار کے انتظار میں تھا۔ فرمایا یہود بھی انتظار میں تھے اور دنیا کائنات کی ساری مخلوق انتظار میں تھی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے چوتھے آسمان پہ۔ وہ ہستی جب دنیا میں آنے لگی تو اللہ نے وقت کا تعین کر دیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، 12 تاریخ ہوگی، صبح صادق کی گھڑی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ رات جس میں محبوب خدا پیدا ہوئے، اس جیسی رات قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ نہ ایسا کبھی دن طلوع ہوگا، نہ ایسا کبھی وقت آئے گا کہ محبوب خدا نہ دوبارہ پیدا ہوں گے، وہ ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے۔ فرمایا مکہ مکرمہ ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھا کرو۔ کیوں آقا کیوں روزہ رکھا کریں؟ فرمایا اس دن میرے اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا اور اسی دن اللہ نے میرے اوپر نبوت کا تاج پہنایا۔ فرمایا پیر کا دن فضیلت والا، اسی دن آمنہ کے لال دنیا سے دوبارہ بھی تشریف لے گئے۔ فرمایا مکہ میں آپ پیدا ہوئے، حضرت آمنہ سے سوال کیا گیا اماں یہ تو بتائیں جب حمل ہوا تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ ہمیں تو عورتوں نے بتایا بڑی تکلیف ہوتی ہے، رنگ بھی پیلا ہوتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، کمر بھی دکھتی ہے، بڑی بیماریوں کا علاج بھی کروانا پڑتا ہے۔ آپ کو کیا ہوا؟ اماں آمنہ نے بتایا دن مانے ہوئے، مجھے تو تکلیف بھی ہوئی نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ میری طاقت بڑھ گئی۔ پہلے گرمی جلاتی تھی جب بچہ پیٹ میں آیا، اب تو بادل ہے جو روزانہ میرے سر کے اوپر سایہ فگن رہتا ہے اور نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ملتی رہتی ہے۔ فرمایا پہلے کنویں پہ 70 گز بوکا، نیچے سے کھینچنا پڑتا تھا، کمر بھی ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ جب سے اللہ کا محبوب پیٹ میں آیا، وہ نبی آخر الزمان پیٹ میں آیا، جہاں قدم رکھ دیتی ہوں وہ جگہ بھی معطر و معمبر ہو جاتی ہے، جس گلی سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں بھی مہک جاتی ہیں۔ کنویں پہ چلی جاؤں تو کنویں کا پانی بھی کنارے پہ آ جاتا ہے۔ فرمایا تو عجیب منظر ہے کہ میں پہاڑ کے قریب سے گزری تو پہاڑ نے بھی مجھے سلام کہہ دیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا ام نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کی ماں، ہمارا بھی آپ کو سلام قبول ہو جائے۔ فرمایا محبوب خدا پیدا ہو گئے، پوچھا گیا ختنہ کس نے کیا؟ فرمایا کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ آپ کا ننگ تو ننگ ہے، آپ کا پورا بدن ہی ستر تھا، پورا بدن ہی ستر تھا۔ فرمایا میرے محبوب کا ننگ کوئی نہیں دیکھے گا،
جبرائیل جی رب جلیل جلدی جاؤ آج میرا محبوب آنے والا ہے، یا اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جنت کا لباس بھی لیے جاؤ، جنت کا بچھونا بھی لیے جاؤ اور میرے محبوب کو جا کے پہنا دینا۔ فرمایا محبوب دنیا میں پیدا ہوئے کان مختونا، وہ ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہو چکا ہے۔ فرمایا کان مغسولا، وہ دھلے دھلائے پاک پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں۔ کان مکحولا، وہ آنکھوں میں سرما بھی میرے اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی لگا دیا ہے۔ فرمایا خطیب اسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی تشریف لا رہے ہیں۔ میں تو ویسے ہی باتیں کرنے والا، اصل تو خطیب ہی وہ ہے۔ آپ میری دو باتیں سن لیں گے تو مجھے بھی خوشی ہو جائے گی۔ چلو ہم خطیب تو نہیں ہیں لیکن دو باتیں کریں گے تو مدینے والے کی سنیں گے نہیں سنیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ گے۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، قاری صاحب کے لیے ہیں۔ سفر وہ کر کے ہیں، میں تو آتا رہتا ہوں آپ کے پاس۔ اہلاً و سہلاً، تشریف فرمائے۔ فرمایا آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، اماں اور کیا دیکھا؟ فرمایا میرا کمرہ روشن و منور ہو گیا اور میرے کمرہ معطر و معمر بھی ہو گیا۔ اماں روشنائی کمرے سے باہر بھی گئی، فرمایا ہاں کعبہ بھی روشن ہوا، مکے کی بلندیاں چوٹیاں بھی روشن ہو گئی، فضائیں بھی روشن و منور ہو گئی۔ فرمایا مشرق و مغرب تک روشنائی چلی گئی اور بیت المقدس کے محلات مکے میں نظر آنے لگ گئے۔ اماں اور کیا ہوا؟ فرمایا بچہ تو پیدا ہوا، مجھے درد سے بھی نہیں ہوا، بلکہ پیدا ہوا میری باہوں سے بھی نکل گیا۔ میں نے دیکھا کہ مڑتے ہی سر بسجود ہو گیا اور سجدہ دے کے فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وحصیلا۔ اللہ کی توحید بھی اور اللہ کا ذکر اگر بولنا بعد میں ہوتا تو آپ ماں کے پیٹ سے نامکمل آئے ہوتے نا۔ اگر کسی نے نہلا نہ ہوتا تو آپ پاک پیدا کیسے ہوتے؟ ہر کام تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں مکمل فرما دیا۔ تو میں نے سوچا آپ عالم ارواح میں بھی تھے تو مکمل تھے، عالم بطن میں تھے تو مکمل تھے، آپ دنیا میں آئے عالم دنیا میں تب بھی مکمل تھے، درجے میں مکمل تھے، شان میں مکمل تھے، رتبے میں مکمل تھے، نبوت میں مکمل تھے، رسالت میں مکمل تھے، آپ معجزات میں مکمل تھے، صفات میں مکمل تھے، بدن میں مکمل تھے، حسن میں مکمل تھے، جمال میں مکمل تھے۔ اللہ نے آپ کو مکمل بنایا، ولادت ہوئی تو مکمل ہوئی، حسن ملا تو مکمل ملا، گویائی ملی تو مکمل ملی، سماعت ملی تو مکمل ملی، بینائی ملی تو مکمل ملی، پسینہ ملا تو مکمل ملا، لعاب ملی تو مکمل ملی، دعا مانگی تو مکمل ملی، فریاد کی تو مکمل کی، عبادت ہے تو مکمل، سخاوت ہے تو مکمل، شجاعت ہے تو مکمل، سجدہ ہے تو مکمل، معراج ہے تو مکمل، رب کا دیدار ہے تو مکمل، مکہ میں ہے تو مکمل، مدینے میں ہے تو مکمل، ہجرت ہے تو مکمل، یار ملے تو رتبہ مکمل، ازواج ملی تو رتبہ مکمل، آل ملی تو رتبہ مکمل، وفات ملی تو مکمل، قبر ملی تو قبر بھی مکمل، قبر میں حیات ملی تو وہ بھی مکمل۔ قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، شفاعت ملے گی تو وہ بھی
مکمل، کوئی کمی ہے؟ یہاں بھی مکمل وہاں بھی مکمل۔ اما اور کیا ہوا؟ فرمایا میں نے جب چہرہ دیکھا تو میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے اللہ سے گفتگو کی، اللہ جو تو نے مجھے لال دیا ایسا حسین چہرہ میری آنکھ نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ عبد المطلب نے آنکھیں اٹھایا، ایسا حسین چہرہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا، بیٹیا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا ابا جان روزانہ مجھے آوازیں آتی ہیں، آمنہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا نام رکھنا ہے محمد۔ زور سے کہہ دیں، کیا محمد کہیں جو میں نے کہا؟ کیا نام؟ کیونکہ محمد کہنا بھی ذکر ہے، یہ بھی میرے اللہ کے ناموں میں شمار ہے۔ اللہ اپنے نام محمد کہاں سے دیا؟ یا اللہ اپنے کہاں سے تجویز فرمایا؟ تجویز ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کے نام پہلے سے تجویز کر لیتے ہیں، بیٹا ہوگا تو یہ، بیٹی ہوگی تو یہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی پہلے سے تجویز کر دیا، میرا محبوب ہوگا اور اس کا نام یہ ہوگا۔ فرمایا فتجلی ربہ باسم المحمود، اللہ نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈال دی۔ فخرج منہا نورا، اس میں سے نور نکلا، فسما محمد، اللہ نے اسی نور کا نام محمد رکھ دیا۔ فرمایا نام بھی پیارا، جس رات آپ پیدا ہوئے 6 بچے اور بھی پیدا ہوئے، ان کے نام بھی کیا رکھے گئے؟ محمد رکھے گئے، ان کے نام بھی محمد رکھے گئے۔ کیوں رکھے ہیں؟ ان کے دل میں خیال تھا کہ بڑا ہو کے ہمارا بیٹا نبی بن سکتا ہے، لیکن عجیب ہوا کہ بچے وہ بھی بڑے ہو گئے لیکن انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان میں 7ویں بچے نے کیا جو نبی بھی تھا، رسول بھی تھا اور اللہ کا حبیب بھی تھا۔ جب جبرائیل آئے نا غار حرا پہ، پہلا سلام کیا، پہلی ملاقات، فرمایا جبرائیل آئے، غار روشن و منور ہو گئی۔ آپ کے دل میں آیا شاید شیطان آ گیا، باہر سے جبرائیل نے سلام کرنا شروع کر دیا اور کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ 3 مرتبہ 3 الفاظ دہرائے، آپ نبوت مل گئی۔ فرمایا ایسا حسین دنیا میں رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ کا بچہ حسین، ایک دن پیدا ہو سب اٹھا لیتے ہیں، بڑا پیارا ہے، اگلے دن جب دیکھو بھی یہ کل والا تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں کل جب پیدا ہوا تھا ورم تھی، چہرہ بڑا لگ رہا تھا، پیارا لگ رہا تھا، اب ورم اتر گئی ہے، چہرہ اصل نکل آیا ہے۔ پھر بھی ماں کہتی ہے، سیانیاں کہتی ہیں ابھی بھی شکل بدلے گا، ابھی پتہ نہیں کون سا چہرہ نکلے گا۔ میں قربان جاؤں آمنہ کے لال، جس دن سے پیدا ہوئے ایک دن نہیں، ہر دن ہر گھڑی رب نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بڑھائے رکھا، کشش بڑھتی گئی، حسن بھی بڑھتا گیا۔ سارے نبی اللہ نے حسین بنائے، جمیل بھی بنائے، کسی نبی میں اللہ نے کمی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ اپنے محبوب کو کتنا حسن دیا۔ فرمایا ایسا حسین ہم نے کوئی نہیں بنایا۔ شاعر کہتے ہیں، یہی جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی سے میں سنتا رہتا ہوں، کہتے ہیں حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے آخری حسن انہی کو دیا، پہلا بھی انہی کو، آخری بھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے جب رب ذوالجلال نے حسن کو ایجاد کیا 100 حصے کر دیے، یہ ان کی رائے ہے، 100 حصے کر دیے، فرمایا ان میں سے 99 حصہ حسن و جمال کا الگ کر دیا اور ایک حصہ الگ کر لیا، جو ایک کیا اس کو بھی اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیا، جو آدھا تھا اس سے میرے اللہ نے زمینوں کو حسن دیا، درختوں کو دیا، پودوں کو دیا، پھلوں کو دیا، پھولوں کو دیا، تجھے دیا، مجھے دیا، جانوروں کو دیا، پرندوں کو دیا، درندوں کو دیا، چاند کو دیا، سورج کو دیا،
دیا، ستاروں کو دیا، جنات کو دیا، فرشتوں کو دیا، جبرائیل کو دیا، میکائیل اسرافیل کو دیا، اسرائیل کو دیا، جنت کو دیا، حوروں کو دیا، غلمان کو دیا، عرش کو دیا۔ جو آدھا بچہ ہے اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اللہ جو 99 حصہ حسن و جمال کا آپ نے الگ کیا تھا وہ کہاں کر دیا؟ پر ہم نے اٹھا کے اکیلے آمنہ کے لال کو دے دیا۔ فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند کہ تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف اور اکیلے آمنہ کے لال کی خالی ایک ادا ہی۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے یا نہیں تھے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ، میں نے نہیں کہا، بی بی نے بتایا ہے، ہماری ماں نے بتایا ہے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی، اور جنہوں نے آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں بھی کٹوا دی، ساتھ گردنیں بھی کٹوا دی۔ نہیں کٹوا دی، کوئی پیچھے ہٹا ہے؟ وہ سیدنا عمر فاروق رضی جب نبی علیہ السلام کو منانے گئے 2 مہینے آپ غار میں بیٹھے تھے، کملی والا میں غلام حاضر ہوں، جواب نہ ملتا واپس، پھر اگلے دن جاتے جواب نہ ملا، پھر واپس، پھر آئے، آپ نے اونچی آواز میں کہا تاکہ غار میں آواز تو چلی جائے میں عمر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر کو اندر لے آؤ۔ یا رسول اللہ اگر میری بیٹی حفصہ نے آپ کی گستاخی کی ہے، رب کعبہ کی قسم میں، رب محمد کی قسم ہے، میں ابھی اپنی حفصہ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا رکھوں گا۔ کوئی حفصہ سے تعلق نہیں، قربان آپ کے نام پر ہے۔ عائشہ جب تک میرا آقا نہیں بولے گا تیرے ساتھ، میں ابو بکر تیرے سے بات نہیں کروں گا۔ رشتے ہیں تو یہ ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان کے چہرے پہ نظر ٹکتی ہی نہیں تھی، اور آمنہ کے لال کو اللہ نے اتنی حسن و جمال دیا کہ جب نظر پڑ جاتی تو پھر نظر چہرہ انور سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ میں جب سے بات مدینے والے کی کرنے لگا ہوں آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، میں نے صرف بات کی ہے مدینے والے کی۔ جو مدینے والے کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کسی اور کو دیکھتے ہوں گے؟ سچ بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہم ان کے نام پہ بکے پڑے ہیں، کٹے پڑے، مرے پڑے، ہمیں سکون نہیں آتا جب تک روزانہ آپ کے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ سارے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلا گیا مدینے میں، میرا یقین ہے آپ کا ادھر ختم نہیں ہوتا، فرشتے اٹھا لیتے، اتنی تو فرشتے آ جاتے ہیں، ایک ایک کا درود الگ لے جاتے، اکٹھا نہیں کہ ایک ہی بندہ لیے جائے پہنچے، نہیں، اللہ نے نظام ہی الگ بنایا ہے۔ ہر بندے کا پڑھا ہوا درود اللہ تعالیٰ علیحدہ فرشتے کو بھیجتا ہے، سیدھا جنت کے رومال میں لپیٹ کے میرے محبوب کی قبر میں۔ باقی ہر نیکی عرش پہ جاتی ہے، یہ درود والی نیکی گنبد خضراء میں جاتی ہے، یاد رکھنا۔ اگر آپ مدینے والے سے عشق کرتے ہیں درود پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کوئی ایسا حسین ہے دنیا میں؟ ایک صحابی رسول نے فرمایا کان وجہہ کالقمر، آپ کا چہرہ تو ایسے چمکتا تھا، حضرت انس نے فرمایا کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو پتہ چلا تو چیلنج کر دیا، خبردار چاند سے تشبیہ دے دی ہے، وہ سورج سے دیکھ کے دکھا لو، سورج اتنی چمکدار منور ہے جو چاند کو بھی بے نور کر دیتا ہے، جو ستاروں کو بھی بے نور کر دیتا ہے، رات کی تاریکی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ چلو اگر تمہیں شوق بھی ہے
فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک تو ہمارا سورج ہے، ایک وہ آفاق سورج کا، آسمانوں کا سورج ہے۔ فرمایا شمسی خیر من شمس السماء، جو ہمارا سورج ہے وہ آسمانوں کے سورج سے کروڑوں درجے افضل ہے۔ کیوں اماں؟ فرمایا والشمس تطلع بعد الفجر، جو آسمانوں کا سورج ہے وہ تو فجر کے بعد جا کے طلوع ہوتا ہے۔ والشمسی تطلع بعد العشاء، جو ہمارا سورج ہے وہ تو آدھی رات کو بھی روشن و منور رہتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا میں سچا اور پکا غلام بنائے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور خطیب زیادہ ہیں، علماء بھی ہیں، میں ان کا احترام کروں گا۔ میں تو ویسے کل بھی 3.5 گھنٹے بیان کر کے آیا ہوں ڈیرہ غازی خان میں، ابھی میں نے غرارے کیے مگر نہ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اور شکر کریں کہ میں ٹھیک بھی ہو گیا ہوں، اور اللہ نے کل میں گر پڑا ہوں وضو کرتے ہوئے۔ شیطان روزانہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا، ایسے آتا تھا، اسے ایسے تیر کی طرح لگتی تھی، جو اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ روزانہ رات کو جب میں بیان کر کے واپس جاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ شیطان کو لگا ہے تیر۔ اور کل وہ رات کی بجائے دن میں میرے اوپر، میں وضو کر کے بعد مجھے دھکا دے دیا۔ کیوں؟ کہ میں مخلوق خدا کے دل میں اللہ کے محبوب کا عشق بھر رہا ہوں، اللہ کی محبتوں کو بھر رہا ہوں، مخلوق خدا کو خالق سے جوڑ رہا ہوں، توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں۔ شیطان 50 سال گناہ کرواتا ہے، میں 1 منٹ میں توبہ کرا کے بندے کا کنیکشن رب سے بحال کرا دیتا ہوں۔ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے شیطان کو۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ کتنی دن کے بنو گے؟ سچی بات بتاؤ، سوچ سمجھ کے بتاؤ، جلد بازی بھی نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساری زندگی کے بنو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، پھر مزہ آ جائے۔ ایسے منہ پہ پھیرو، ایسے منہ پہ پھیرو۔ ماشاءاللہ وہ کھڑے ہی ہو گئے بندے۔ یہ منہ پہ پھروایا کیوں بنا پھروایا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا سوچ سمجھ کے ہاتھ کو اٹھاؤ، میں نے آگے کچھ کرنا بھی ہے۔ یہ داڑھی غلامی میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جی غلامی میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر آپ نے داڑھی قبول نہ کی تو غلامی قبول نہ کی نا، پھر قیامت کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ قبول کرو گے مدینے والے؟ شیطان کو خوش کرتے ہو، دشمن ہے جو نہیں چاہتا تجھے اللہ کا دیدار ہو، یہ نہیں چاہتا کہ جنت میں جائے۔ شیطان پلید کو خوش نہ کرو، مدینے والے آقا کو خوش کرو، جس کے ذریعے جن کے قدموں سے اللہ کی جنت کے در کھلیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اتباع مولا، اتباع مصطفیٰ کرو گے نہیں کرو گے؟ داڑھی رکھو گے نہیں کرو گے؟ رکھو گے۔ سچا وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، اور آج کے بعد جھوٹ بھی نہیں بولنا، وعدہ کر دینا، اور آج کے بعد حرام بھی نہیں کھانا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔